اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالب علموں اور دوستوں، آج ہم تیسرے لیکچرز میں مطالعہ پاکستان کا ابتدائی ٹاپک یا عنوان پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سے پھر ہم وہ تحریک آزادی یا فریڈم موومنٹ یا پاکستان موومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے 2 لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مسلمان یہاں پہ ہندوستان پہ قابض ہو گئے، پھر حکمران بن گئے، پھر کس طرح انگریز یہاں پہ کاروبار کے غرض سے آئے تھے اور پھر یہاں کے حکمران بن گئے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنگ آزادی، یا انگریز اس کو جنگ بغاوت کہتے ہیں، یا سپاہی جنگ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مغل کے دور میں، مغل 1526 سے 1857، مغل کی جو ابتدائی دور تھا، یعنی 1526 سے 1707، اس دور میں 1600 میں ایک کمپنی آئی تھی جو ایسٹ انڈیا کے نام سے مشہور تھی، جو برطانیہ سے آئی تھی یہاں پہ کاروبار کے غرض سے۔ تو مغل کی جو ابتدائی دور تھے، اس وقت یہ کمپنی صرف کاروبار کر رہی تھی، یعنی 1526 میں تو مغل آئے تھے، لیکن یہ تو 1600 میں تھے۔ 1600 سے 1700 تک یہ صرف کاروبار کر رہے تھے، لیکن جب مغل کی دوسرے دور 1707 اورنگزیب کی وفات کے بعد، اور مغل میں پھر جو خاندانی لڑائی شروع ہو گئی اقتدار کے لیے، اور مراٹھاز باقی جو اٹھ گئے، تو اس کے بعد ان کے درمیان جب یہ مغل کمزور ہو گئے، تو برطانیہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس نے کاروبار کے ساتھ ہندوستان پہ آہستہ آہستہ قبضہ بھی کیا، جس میں آپ پلیسی وار 1757 بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے مغل کے ساتھ لڑی۔ پھر اس کے بعد بروک بکسر وار ہے، اور آہستہ آہستہ جب اس نے تمام ہندوستان کو کنٹرول کر لیا یا قبضہ کر لیا، ابھی ہندوستان پہ حکمران بننے کے لیے مغل جو حکمران تھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پہ کاروبار کے غرض سے آئی تھی، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی، جس کو ہم جنگ آزادی اور انگریز کو جنگ بغاوت کہتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں آپ اس کی ڈیفینیشن یہ کریں گے کہ جنگ آزادی سے مراد یا جنگ بغاوت سے مراد وہ جنگ ہے جس میں مغل یہاں پہ اپنی حکمرانی بچانے کے لیے اور انگریز یہاں پہ مکمل حکمران بننے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی، جس کو ہم جنگ آزادی یا جنگ بغاوت کہتے ہیں۔ اور پھر آخر کار جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی، اور اس طرح مغل کا جو دور حکومت ہے اس کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، آج یہاں مختصر طور پر 2 چیزیں پڑھیں گے کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور یہ جنگ پھر ناکام کیوں ہوگی، یعنی مغل یہ جنگ کیوں ہار گئے۔ شروع ہونے کی اس کی بنیادی جو ہے وہ 4 وجوہات ہیں۔ ایک پولیٹیکل ریزن ہے، اور ایک اکنامک ریزن ہے، ایک سوشل ریزن ہے، اور ایک ریلیجس ریزن ہے۔ پولیٹیکل ریزن یہ ہے کہ مغل یہ دیکھ رہے تھے کہ انگریز ہم سے چھین رہے ہیں اقتدار، لہٰذا اپنی سیاسی اقتدار بچانے کے لیے یہ جنگ لڑے گئے۔ اور اکنامک ریزن یہ ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئے تھے تو کاروبار شروع کیا تھا، تو اس کے ساتھ جو آپ کی لوکل انڈسٹریز ہے وہ تباہ ہو گئی، اور اسی کے ساتھ پھر جب یہ جتنے بھی علاقوں پہ قابض ہو گئے وہاں پہ ٹیکسیشن کر دیا، اور لوگوں کو ملازمتوں کے موقع نہیں تھے، اور جو لوگ جتنی بھی آرمی میں تھے وہ سارے بیچارے جو تھے وہ سپاہی تھے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے، اور اس طرح سوشل وجہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انگریز جو تھے وہ ہندوستان کے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کے کلچر بھی زیادہ مداخلت کرتے تھے، جس طرح ہندو میں ستی پر پابندی لگا دیا، اور اس طرح جو بیوہ ہے اس کو دوبارہ وہ ری میرج کرنے کے لیے۔ اور یہ جو لاسٹ ریزن ہے جس کو ہم ریلیجس یا مذہبی کہتے ہیں، مذہبی میں ایک یہ وجہ تھا کہ انگریزوں نے مشنریز کے ذریعے، یعنی جو مختلف اسکولز بنائے، اس میں اپنی کرسچینٹی بھی بڑھاتے تھے اور اس لوگوں کو کنورٹ کرتے تھے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری جو سب سے اہم وجہ جس کی وجہ سے ہم اس جنگ کو سپاہی جنگ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کا پستول تھا جس کا نام تھا انفیلڈ رائفل۔ تو اسی انفیلڈ رائفل میں جو کارتوس استعمال ہوتے تھے، اس کی سر پر ایک کیمیکل لگایا ہوتا تھا، جب بھی آپ اس کارتوس کو استعمال کرتے تھے تو اس کو پہلے صاف کرتے تھے، اور یہ افواہ پھیل گیا تھا کہ یہ جو اس میں خنزیر کا گو اور گائے کا چربی استعمال ہوا ہے، تو خنزیر مسلمانوں کے لیے حرام تھے اور گائے جو تھے وہ ہندوؤں کے لیے مقدس تھے۔ تو اس طرح یہ جنگ بھی، جس طرح منگل پانڈے ہے اور یہ بیرکپور جو ایک کینٹ ہے، یہاں سے ان لوگوں نے جو جنگ شروع کی، پھر سارے ہندوستان میں پھیل گئے۔
تو یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ چڑھ گئی اور آخر کار جو ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی۔ ابھی دوسری سوال جو دوسری اہم وجہ کی یہ انگریز تو صرف بہت چند لوگ آئے تھے اور وہ بھی ایک کمپنی کی شکل میں تھے، کاروبار کرتے، پھر وہ کس طرح سارے ہندوستان پہ قابض ہو گئے اور یہ جنگ جیت گئے۔ ناکامی کی وجوہات کی یہ مغل جو ہے یا ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ جنگ کیوں ہار گئے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھا کہ لیڈرشپ کرائسس تھا کہ جو بھی جنگ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مغل کا جو حکمران تھے وہ بہادر شاہ ظفر، وہ صرف اپنے محل تک محدود تھا، تو کوئی بھی اس طرح نہیں تھا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا، تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا جو ہے ان آرگنائزڈ موومنٹ، یعنی ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے لیے اپنے اپنے حصے کے ذریعے لڑ رہا تھا، کوئی اس طرح متفقہ طور پر جنگ نہیں تھا۔ تیسرا جو تھا وہ لمیٹڈ انٹرسٹ تھا، یعنی جو جتنی بھی ریاستوں کی جو پرنسلی اسٹیٹس کی ہر ایک اپنی محدود مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم انگریز سے چھٹکارا حاصل کریں۔ پر اسی کے ساتھ اور اہم وجہ تھا آؤٹ ڈیٹڈ ویپنز، یعنی اس کے پاس جو جتنا بھی اسلحہ تھا وہ ناکارہ تھا یا پرانا تھا، وہ ٹرین نہیں تھے۔ اور ایک اہم وجہ جو ہے وہ کرپٹ مغل لیڈر، جو مغل حکمران تھے وہ بہت ہی بدعنوان تھے، عائش و مصروف تھے، کوئی اکنامک پلانز نہیں تھا، لوگ غربت سے مر رہے تھے۔ تو یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے آخر کار مغل یہ جنگ ہار گئے اور انگریز یہاں پہ قابض ہو گئے۔ تو یہ جو تھا ہمارا ٹاپک تھا، تو کل جو ہم پڑھیں گے 1858 ایکٹ، کیونکہ برطانیہ تو یہاں پہ صرف کاروبار کے غرض سے تھے، ابھی یہ مکمل ہندوستان کے حکمران بن گئے، ابھی وہ ہندوستان پر کس طرح حکمرانی کریں گے اس کے بارے میں پھر ہم وہ ایکٹس پڑھیں گے۔ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی وہ ختم کریں گے اور ڈائریکٹلی ہندوستان کو کنٹرول کریں گے، تو کل 1858 ایکٹ کو ہم پڑھیں گے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم نے 1857 جنگ آزادی، جنگ بغاوت یا جنگ سپاہی پڑھا تھا، جس میں کہ کس طرح مغل یہ جنگ ہار گئے اور کس طرح ایسٹ انڈیا یہ کمپنی جنگ جیت گئی، اس کی جو جنگ شروع ہونے کی وجوہات ہم نے پڑھے تھے اور ناکامی کی وجوہات ہم پڑھے تھے۔ تو کل ہم پڑھیں گے، جو بھی سوال ہو، جو بھی کوشچن ہو، کائنڈلی آپ کمنٹس میں کر سکتے ہو۔ تھینک یو۔